زندگی موت سے پاک زندگی. اس لیے بیس کر عبادتیں بڑی تھوڑی سی ہیں، 5 نمازیں ہیں، پڑھنے میں کیا دیر لگتی. تم بھاگتے دوڑتے ہو، تمہارے کلاسز ہو رہی ہیں، چلو خالی فرض ہی پڑھ لیا کرو، سنتیں لمبی ہو جائیں گی، فرض پڑھ لو. لیکن فرض صرف 17 ہے، صرف 17. جس پر پکڑ ہوگی نا وہ صرف 17 رکعتیں ہیں. یہ جس پر دیا جائے گا وہ 17 ہیں. 2 فرض صبح کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور 4 عشاء. اتنی کر لو پابندی تو اللہ آگے بھی چلا دے گا. پھر انشاءاللہ تہجد بھی پڑھو گے. تو عبادات 5 نمازیں، سال کے بعد 30 روزے. زکوٰۃ اور حج مالدار کے لیے ہے، غریب یا میڈیوکر کے لیے نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے. تو کیا ملا؟ 2 چیزیں عبادت. ایمان تو ایک اندر کی کیفیت ہے، اس کے لیے تو کوئی کھائی نہیں خود نہیں پڑتی. 2 چیزیں ہیں عبادت میں، ایک نماز اور ایک روزہ. روزے میں گنجائش دی ہے، سفر پہ ہو معاف، چاہے ایئر کنڈیشن گاڑی میں جا رہے ہو، مسافر ہو معاف بعد میں رکھ لینا، بیمار ہو معاف بعد میں رکھ لینا، نماز معاف نہیں. مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو مجھے ہلنے نہیں دیتے تھے، یقیناً ایسے ہوتا ہے. تو میں نماز کیسے پڑھتا تھا؟ لیٹے اللہ اکبر، اور جب رکوع کرنا ہوتا تو بس آنکھ کا اشارہ ایسے کر دیتا تھا. جب سجدہ کرنا ہوتا تو تھوڑی سی گردن نیچے جھکا دیتا تھا. میرا اللہ کہتا ہے قبول ہے، لیکن چھوڑنی نہیں ہے. چھوڑنے کی اجازت دیتا تو میدان کربلا میں میرے اپنے نبی کے نواسے کو دیتا. اس نے سجدے میں سر کٹا کے بتایا کہ لمز تو بڑی چھوٹی جی شے ہے، یہاں زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم کلمہ گو ہیں، ہم نے سجدہ نہیں چھوڑنا ہے. میرے نبی جب پیدا ہوئے تو دائی نے آپ کو لیا، اور چند چیزیں عجیب و غریب ہوئیں. آپ کی پیدائش ایسے صاف ستھرے پاک پیدا ہوئے کہ جسم پر گندگی کا نشان نہیں، اور خوشبو پھیل گئی کمرے میں. دوسری نشانی کیا ہوئی کہ ختنہ بچوں کا ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد، آپ ماں کے پیٹ سے ختنے کے ساتھ پیدا ہوئی. تیسری، ماں کی ناف اور بچے کی ناف اور ماں کی آنت آپس میں جڑے ہوتے ہیں تو اس کو کاٹنا پڑتا ہے. تو میرے نبی اندر سے کٹوا کے آئے، اللہ نے اتنا ہی آسانی سے پیدا کیا. اب معصوم بچے کو دائی تھی، انہوں نے رکھا، ساتھ لٹایا، حضرت آمنہ کے ساتھ لٹایا. اب اس معصوم بچے میں کوئی حرکت نہیں، لیکن مجھے دیکھنا، آپ لیٹے نا، آپ جب ایک دم آپ نے ایسے کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھا اور گھٹنے اٹھا دیے، جیسے فزیکلی ہم بڑے سجدہ کرتے ہیں ایسے آپ سجدے میں چلے گئے اور لمبا سجدہ کیا. وہ ماں اور دائی تھر تھر کانپنے لگی کہ یہ کیا کر رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کے اوپر پریشر کر دے کے جو سینے کو اوپر اٹھایا، پھر اس ہاتھ پہ پریشر دے کے اس ہاتھ کو اوپر اٹھا کر ایسے شہادت کی انگلی اوپر اٹھائی تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا. تو میرے نبی نے اعلان کیا سجدہ لے کے آ رہا ہوں. میرے نبی کے نواسے نے سر کٹا کے بتایا کہ سر تو کٹ سکتا ہے، سجدہ نہیں چھوٹ سکتا. یہ سختی سے نہیں، اندر سے پڑھی جاتی. میں جب تھا سنٹ ماڈل اسکول تو ہمارے ایک ہاسٹل کے وارڈن آ گئے، طالب حسین رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ نمازی تھے. باقی جو وارڈن آئے وہ نمازی نہیں تھے. 3 وارڈن میری زندگی میں آئے وہاں 5 سال میں. تو وہ طالب حسین صاحب بیچ میں تھے، وہ نمازی تھے. تو انہوں نے سارے بچوں پہ نماز لازمی کر دی، تو حاضری ہوتی تھی. رمضان شریف کا مہینہ، رمضان شریف اور عشاء کی نماز، اور میں سب سے آخر میں تھا اور میرا روم میٹ آیا، مر گیا اللہ اس کی بخشش کرے، اس کی میری 4 پائی ساتھ تھی. تو میرے قریب، اس کا نام تھا جاوید، تو میرے قریب آ کے کھڑا ہوا اور عشاء کی نماز کی نیت کرنے لگا. ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین. تو اس نے زور سے کہا 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر. اچھا
اب میں بھی واسطے طالب حسین ہی پڑھ رہا تھا، میں اللہ کے لیے تو نہیں پڑھ رہا تھا، تو میں نماز میں ہی اس کو کہتا ہوں اوے ایک ہی کیتا ہی وہ مینوں آندا میں طالب حسین دی پڑھدا پیا، کیڑا اللہ دی پڑھدا پیا، اللہ۔ تو ماں باپ شدت کریں یا ٹیچر شدت کرے، اس سے نہیں ہوگا، یا گورنمنٹ کہہ دے نماز فرض سارے پڑھو، لوگ بے وضو پڑھیں گے۔ یہ اندر کی نماز ہے، جیسے حسین نے پڑھ کے دکھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پڑھ کے دکھا۔ تو ہمارے اوپر تو کربلائیں اللہ نہیں لا رہا، بڑوں پہ بڑے امتحانات ہیں، بس شکر نماز نہ چھوڑ، رمضان شریف آ رہا ہے، روزے نہ چھوڑ، تم سب